ایک اور سوال پوچھا ہے کہ is وٹا سٹا forbidden in Islam? If your parents willing to do that, what exactly is the way to proceed? وٹا سٹا ہوتا کیا ہے؟ آپ جو سمجھے ہیں وہ نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار سے منع کیا ہے۔ متع جب حرام ہوا ہے تو نکاح شغار ہوتا تھا، یہ پہلے بھی ہوتا تھا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کسی دن انشاءاللہ بات آپ سے عرض کریں گے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آئے ہیں نا، تو شام کے وقت رات جب ہو گئی تو رات میں تو تاریکی ہوتی ہے، اب بھی گاؤں میں سب لائٹس آف ہو جاتی ہیں، لوگ سو جاتے ہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ سے نیچے تشریف لائے تو کچھ گھروں میں چراغ جل رہے تھے۔ تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے آپ نے یہ چیز دیکھی نہیں تھی، معلوم بھی نہیں تھی۔ ان کا اللہ کے رسول، یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے گھروں میں چراغ جلاتی ہیں تاکہ دعوت دیں متع کے لیے، ریڈ لائٹ ایریا۔ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ آپ نے فرمایا یہ کیا کرتی ہیں، نہ ان کے ہاں وراثت ہے نہ حق مہر ہے۔ اور جو جملے ارشاد فرمائے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فتح الباری میں لکھیں، لیکن ناراض ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں کچھ نہیں کہا لیکن اظہار فرمایا۔ یہ ان کو سوچنا چاہیے۔ یہ ہے تو بڑی سخت بات، جو کہتے ہیں نا بلڈوز کر دو، مار دو، قتل کر دو، یہ کیا ہو رہا تھا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، متع ہوتا تھا، یہ نکاح کی ایک صورت تھی عربوں۔ نکاح شغار کا مسئلہ آیا، اور شغار کا نکاح یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس متع پہ جہاں بحث کیا نا، اور نکاح کے باب میں جہاں بحث کیا، اس میں سے ایک یہ ہوتا یہ تھا کہ دو آدمی طے کرتے تھے کہ تم اپنی بیٹی مجھے دے دو، میں تمہاری بیٹی سے شادی کر لیتا ہوں، اور کوئی حق مہر نہیں۔ تم اپنی بہن سے میرا رشتہ کر دو، میں تمہاری بہن سے رشتہ کر لیتا ہوں، اور کوئی حق مہر نہیں۔ اسے کہتے تھے نکاح شغار، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا، بالکل روک دیا کہ عورتوں کا حق مہر جو ہے وہ مارا جاتا ہے، عورت کے خاتون کا جو حق ہے وہ ضائع ہوتا ہے۔ یہ تھا، یہ وٹا سٹا نہیں ہے۔ وٹا سٹا جو ہوتا ہے اس میں باقاعدہ حق مہر دیا جاتا ہے، اس میں اور اس میں فرق ہے۔ تو اس لیے شریعت نے اس سے منع نہیں کیا کہ دو آدمی ایک دوسرے کی بیٹی یا بہن سے شادی کریں اور ایک دوسرے کی بہن کے لیے یا بیٹی کے لیے حق مہر متعین کریں، بالکل درست ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کئی ایک کے رشتے ایسے ہی تھے کہ انہوں نے اس کی ہمشیرہ سے شادی کر لی، اپنی ہمشیرہ ادھر چلی گئی، ادھر سے بیٹی دی، ادھر سے بیٹی دی، یہ سب ہوتا تھا، اور یہ منع نہیں ہے۔ وٹا سٹا ہمارے ہاں یہ ہے، اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے وہ ایسے ہے۔ اور اگر ایسے ہو جائے تو پھر کیا ہو؟ فرض کر لیں، پھر فقہا نے لکھا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر رخصتی ہو گئی اور حق مہر کا ذکر نہیں کیا تو حنفی فقہا کے نزدیک دونوں لڑکیوں کا ددھیال دیکھا جائے گا۔ ددھیال میں کیا مہر، اس کے والد، دادا، یہ وہ سارے دیکھے جائیں گے، تایا، ان لوگوں نے کیا مہر مقرر کیے تھے تو اس لڑکی کو وہی مہر دلایا جائے گا۔ تو دونوں کا مہر ثابت رہے گا، نکاح نہیں ٹوٹتا اس سے، لیکن جو حق ہے ان خواتین کا، دلہنوں کا، وہ ضائع نہیں کیا جاتا۔